لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 16۔ علی بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو بتا دے، کیونکہ یہ بتانا پیار میں بہتری لائے گا اور محبت کو دیر تک قائم رکھے گا۔ جب بھی کسی سے محبت کریں اللہ کی خاطر محبت۔ ہماری محبتیں دنیا کی خاطر ہوتی ہیں، ہماری محبتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میری اولاد ہے، فلاں کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے، یا پھر فلاں کے ساتھ میری دوستی ہے، فلاں کے ساتھ میرا کاروبار ہے، فلاں کے ساتھ میرا مزاج جو ہے وہ بڑا اچھا ملتا ہے، فلاں کے ساتھ مل کے میں شاپنگ کرتی ہوں، فلاں میری بیٹی کے سسرال والے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ تو ہماری محبتیں ان وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ تمہاری محبتیں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کسی سے محبت کریں اللہ کی خاطر محبت، اللہ کے لیے محبت کریں، اور جب آپ اللہ کے لیے محبت کریں تو اس کو جا کر بتا بھی دیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے کسی شخص کو آپ یہ بتائیں کہ جی مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کیا خیال ہے اس کے لیے اس سے کوئی بڑا تحفہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کوئی اور اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو آپ یہ کہیں گی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اس کے دل میں آپ کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ محبت تو ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے، خوشبو جیسے پھیل جاتی ہے اسی طرح محبت بھی، جس سے آپ محبت کریں گی وہ آپ سے محبت کرے گی۔ تو محبت ہمیشہ کس کی خاطر کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کیجئے اور اسے بتا دے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اپنے شوہر کو بتائیے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اپنی والدہ کو بتائیے آپ میری ایک دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اپنے والد کو بتائیے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا ان کے ساتھ کتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم عورتیں اپنے خاندوں سے محبت کر رہی ہوتی ہیں، ان سے ہماری لڑائی جھگڑے بھی چلتے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں لڑائی جھگڑوں میں تو ہم بڑی کلیئر ہوتی ہیں، بری بات تو ہماری زبان سے بڑے آرام سے نکل آتی ہے، لیکن اچھی باتیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی۔ کیا خیال ہے اس بات کی محبت کے اظہار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ اس کو اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے کر لیں تو پھر اجر بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں فائدہ بھی ہوگا۔ اپنے شوہر کو آج ضرور جا کر بتائیے گا آپ سے مجھے بہت محبت ہے، اپنے والدین کو بتائیے، اپنی ساس کو بتائیے مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میرے شوہر کی جن کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو سکتی ہوں آپ اس کی والدہ۔ اس انداز سے سوچیں تو دیکھیں ساس سے بھی محبت آئے گی، اس انداز سے سوچیں تو آپ کو اپنی بہو سے بھی محبت آئے گی۔ لیکن ہم اپنی محبتیں جو ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر خراب کر دیتے ہیں، تو لہٰذا ہماری محبت میں سب سے زیادہ کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ میری انا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں نے مجھے اگنور کیوں کیا۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر محبت کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں جو ہوتی ہیں پھر بہت چھوٹی لگتی ہیں، یہ باتیں پھر بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ تو جب آپ کسی دوسرے کو بتائیں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اپنے شوہر کو بتائیے، اپنی والدہ کو بتائیے، اپنے والد کو بتائیے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیے، اپنی ساس کو بتائیے، خاص طور پہ اپنی بہو کو بتائیے بیٹا تو مجھے بہت پیاری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی محبت کو زیادہ دیر باقی رکھے گا اور محبت کو زیادہ بھی کر دے گا اور زیادہ دیر بھی باقی رکھے گا۔ تو یہ کام آج جا کر ضرور کیجئے گا، اور اس کو اس لیے کیجئے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
حدیث نمبر 30 عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ چوتھی بات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی باتیں ہیں، پہلی جو 3 باتیں ہیں، جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دو، یہ ایک مسلمان کی صفات ہیں۔ اور ایک منافق ان کے اپوزٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی منافق کی صفت یہ ہے کہ جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے۔ ایک مومن آدمی جو ہے اسے اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ لڑائی میں بھی وہ بات منہ سے نکالتا ہے جو کہ ایک حد تک مناسب ہو، وہ لڑائی میں بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو پہلی 3 باتیں تو منافق کی صفات ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے بلکہ منافق ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، تمہاری نگاہیں کسی غیر محرم پر نہیں پڑنی چاہیے، اور خاص طور پر روزے میں تو اپنے ہر جسم کے عضو کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی بھی، کہ میری آنکھیں کسی حرام چیز پہ تو نہیں پڑ رہی، اپنے ہاتھوں کی بھی، میرے ہاتھ کسی حرام چیز کو چھو تو نہیں رہے، میرے پاؤں کسی حرام چیز کی طرف چل کے تو نہیں جا رہے، میرے کان کسی حرام چیز کو تو نہیں سن رہے، میری زبان کسی حرام بات کو تو نہیں بول رہی۔ تو رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے روزہ ڈال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ان 6 چیزوں کی ضمانت مانگتے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، امانت رکھی جائے ایمانداری کے ساتھ ادا کر دو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور سب سے آخری بات، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوچیں، کیا میرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ انہیں میرے ہاتھ اور زبان سے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کی مسلمانی میں کمی، آپ کے ایمان میں کمی، آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ کے اسلام میں کمی ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 35 معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا اور انہیں ہدایات دی۔ انہوں نے کہا، حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے کہا، سلام کو عام کرنا اور کھانے کھلانا اور اللہ سے حیا کرنا جتنی تم اپنے گھر کے کسی ایک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ یہ معاذ بن جبل جو تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ جاتے ان کو خود بھی کچھ آپ نے ہدایات دی، اور انہوں نے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت دیجیے، خاص طور پہ تاکہ میں جس ذمہ داری آپ نے جو مجھ پہ ڈالی ہے میں اس کو اچھی طرح ادا کر سکوں۔ تو آپ نے انہیں دیکھیے جی 3-4 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور دوسری نصیحت کیا تھی؟ کھانے کھلاؤ۔ بات یہ ہے سلام پھیلانے سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ السلام علیکم کہنا ایک عبادت ہے جس کو ہم عام طور پہ اپنی عادت کے ساتھ تو کہہ دیتے ہیں، کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ صحیح الفاظ کے ساتھ السلام علیکم۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تمہارا گھر سلامت رہے، تمہارا
تمہاری عزت سلامت رہے، تمہاری اولاد سلامت رہے، تمہارا دین سلامت رہے، تمہارا کاروبار سلامت رہے، تمہاری اولاد سلامت رہے، ہر شے کی سلامتی ان الفاظ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ کو ہے، چھوٹی سی دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب سے پہلی دیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتیوں کو سب سے پہلا تحفہ جو اللہ کی طرف سے آئے گا سلامتی کا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری جو نصیحت آپ نے کہی کہ کھانے کھلاؤ، کھانے کھلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنی میٹنگز ہوتی ہیں کھانے کی میز پر ہی ہوتی ہیں، کھانے کی میز پر ہی ہوتی ہیں۔ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، خوشگوار ماحول میں آپ جب بات چیت کرتے ہیں تو آپ اس بات چیت سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کھانے کھلاؤ اور اللہ سے اتنی حیا کرو جتنی تو اپنے گھر کے ایک آدمی سے حیا کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے، لوگ نہ دیکھ لیں میں غلط کام کر رہی ہوں تو برائی اگر کرنی بھی ہوتی ہے چھپ کے کر رہے ہو، یا کم از کم لوگوں کو نہیں، اپنی برائی کے بارے میں نہیں بتاتے، اپنی اچھائیاں لوگوں کو بتا دیتے ہیں، برائی کے بارے میں نہیں بتاتے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جتنی تو ایک عام آدمی سے حیا کرتا ہے اتنی حیا اللہ سے کر لے، اتنی حیا اللہ سے کر لے۔ تو ایک عام آدمی کے سامنے گناہ سے بچتا ہے، اللہ سے یہ سوچا کر کہ اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اتنی حیا کر لو تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اگر اس کے باوجود بھی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، کیونکہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی گناہ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ ایسا کیجئے، نماز پڑھیے، سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ معاف کر دیں گے، وہ برائی آپ کی دور ہو جائے گی اور اس نیکی نے اس برائی کو دور کر دیا۔ صدقہ کر لیجئے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ سے استغفار کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ اور نیک بندوں کی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کسی سے آپ نے بدتمیزی کر لی، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر لی، کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کر لی، ایسا کیجئے، اس کے ساتھ نیکی کر لیجئے، اس کو جو ہے مسکرا کے مل گئے، اس کی ایک دعوت کر دیجئے، اس کے ساتھ مل کے اچھی بات کیجئے، اپنی برائی کی معذرت کر لیں یا اس کو اپنے کھانے پہ بلا لیجئے، اور یہ جو آپ کی نیکی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس جو برائی آپ نے اس کے ساتھ کی ہوگی اس کو دور کر دے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ برائی کے جواب میں اگر برائی کریں تو پھر تو برائی کبھی بھی دور نہیں ہوتی، برائی کے جواب میں نیکی کریں تو تب ہی برائی دور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی ہے، آپ اس کے جواب میں گالی دے دی ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے گالی کے جواب میں گالی دی تو جھگڑا ختم تو نہ ہوا، آپ نے اسے گالی دے دی، اب اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، جھگڑا تبھی ختم ہوگا کہ وہ گالی دے رہا ہے اور آپ خاموش ہو جائیں، تبھی ختم ہوگا نا۔ ایک شخص نے آپ کو زخم لگا دیا، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو بھی زخم لگا سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ جھگڑا تو تب ختم ہوگا کہ ایک شخص نے آپ کو زخم لگایا، آپ نے اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ اس کو زخم نہیں لگایا بلکہ آپ نے اس کے زخم پر مرہم لگا دی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ ہمارے نبی کا طریقہ یہی تھا، گالی کھائی، خاموش ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ گالی نہیں دی بلکہ دعا دی۔ تو برائی تو ایسے دور ہوتی ہے، زخم کا جواب زخم سے دور نہیں ہوگا، گالی کا جواب گالی سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا، وہ تو تبھی ختم ہوگا کہ آپ گالی کے جواب میں چپ رہیں، اور چپ رہنے کے بعد اس کو کوئی کسی موقع پر اس کے ساتھ نیکی کر دے یا کسی کے زخم پر مرہم لگا دے۔ تو برائی کے ساتھ تو دور نہیں ہوتی، برائی تو اچھائی کے ساتھ ہی دور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی کہ
اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، جتنا کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ اب جو اخلاق اچھا کرنا ہے، اس اخلاق کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی بنیاد تقویٰ ہوگی۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر کریں، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے اللہ کی خاطر کریں، تو آپ کی یہ جو ہے نیکی، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی برائی کو ختم کر دے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ جو آپ نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر کو فکر تھا کہ میں نے ربیعہ اسلمی کو ایک بات کہی ہے، یہ میرے سے قصاص لے لے تاکہ کل کو میں قیامت میں عذاب کا سامنا نہ کروں۔ تو جب تک یہ تقویٰ دل میں پیدا نہیں ہوتا، انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں جو ہیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنی اپنے گھر کے ایک آدمی سے حیا کرتے ہو، اور جب تم گناہ کرو تو فوراً نیکی کرو تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے، اور جتنا کر سکتے ہو اتنا اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ باتیں آپ کو بڑی مشکل لگ رہی ہیں، لیکن کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے نماز آسان ہے؟ دن میں 5 دفعہ اپنے کام چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ فرض ہے اور اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور نماز پڑھتے پڑھتے اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ انسان جب تک نماز پڑھ نہ لے اسے چین ہی نہیں آتا، اسے چین ہی نہیں آتا۔ اسی طرح کیا خیال ہے، صدقہ کرنا آسان ہے، اپنے مال میں سے کسی کو دے دینا، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہی ہماری جو ہے جنت میں ہمیں یہی لے جانے والا ہے، قیامت والے دن عرش کا سایہ بھی اسی کو ملے گا جو صدقہ کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب حال یہ ہے، جب تک صدقہ نہ کر لیں دل میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی، اور اللہ اگر توفیق دے دے تو اس دن اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز مشکل ہوتی ہے جب تک ہم اسے کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ جب ہم کرنا شروع کر لیتے ہیں تو پھر اللہ اسے ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں، نہ صرف آسان بنا دیتے ہیں بلکہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب تک ہم وہ کام کر نہ لیں چین نہیں آتا۔ جیسے آج کل نماز جب تک پڑھ نہ لیں چین نہیں آتا، صدقہ کی اللہ توفیق دے دیں تو سجدہ کرتے نہیں تھکتے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج میرے سے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق دے دی۔ اور اسی طرح کوئی نیکی اللہ کرا لے تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ آغاز میں وہی نیکی کرنی مشکل تھی۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان کو جب آپ نے دل میں اتار لیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اور آپ کا حکم ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ایک جملہ میں اور بھی کہنا چاہوں گی، اللہ آپ کی دنیا جنت بنا دے گی، وہ آخرت میں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ ان اعمال کے نتیجے میں، لیکن آپ دیکھیں گی دنیا بھی جنت بن جائے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ہاں جی، حدیث نمبر 36، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں تو حیران ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کیا سب سے افضل عمل یہی ہے کہ میں اپنی کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دوں؟ آہستہ آہستہ اس پہ غور کرنا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل یہی ہے۔ اب فرائض کیا ہے آپ کو پتہ ہے، دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے حقوق کا اور ایک بندوں کے حقوق کا۔ اللہ کے حقوق میں 4 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں۔ اللہ کو ایک مانا جائے، یا یوں کہہ لیجئے شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا اگر اس کی استطاعت ہو، تو یہ تو ہے فرائض۔ تو حقوق العباد میں سے
یہ سب سے افضل عمل ہے۔ غور کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ فرائض کے بعد سب سے بہترین عمل کون سا ہے کہ کسی مومن بندے کو خوش کر دیا جائے۔ یا تو تم اس کا قرض ادا کر دو یا تم اس کو کھانا کھلا دو، جیسے بھی حالات ہیں۔ اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لیں، اگر اس کو ہاسپٹل میں لے جانے کی ضرورت ہے تو ہاسپٹل لے جائیں، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیں، اس کے سر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں تو آپ اس کو جو ہے اس کا قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت بنا دیں۔ تو کوئی کسی بھی مسلمان کو خوش کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ افضل عمل جو ہے اس میں درجہ بندی ضرور ہوگی۔ اپنے والدین کو خوش کریں، یہ افضل سے بھی افضل عمل ہوگا۔ شوہر کو خوش کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو خوش کرتے ہیں، عام ضرورت مند مسلمان کو خوش کرتے ہیں۔ بہرحال کسی مومن کو خوش کرنا یہ دنیا کا سب سے افضل عمل ہے۔ ہاں جی، آپ آج جا کر کس کو خوش کریں گے؟ اپنے دل میں سوچ لیجیے، آج میں نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو ایک بندہ اپنے دل میں سوچ لیجیے میں نے اس کے ساتھ جا کر آج نیکی کرنی۔ اس حدیث پر تو لازماً عمل تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ افضل ترین صدقہ جو ہے آپس میں صلح کرانا ہے۔ اب یہ حدیث پڑھ کے بھی میں تو سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ، یہ ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مال سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مال سے بھی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر صدقہ ہے۔ کبھی آپ کو وہ حدیث یاد ہو کہ شیطان سب سے زیادہ جس عمل سے خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی درمیان جھگڑا کروا کے، اسی طرح کسی کے درمیان اگر آپ صلح کرا دیں تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس صدقے میں پیسے لگتے ہیں؟ اس صدقے میں بہت زیادہ یہ صدقہ مشکل ہے؟ نہیں۔ بہت دفعہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ دونوں لوگ جن کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے ہم ان دونوں کو سمجھا سکتے ہیں، تو اس صدقے کو ضرور کیجئے۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے اور یہ پہلے والی بات افضل عمل ہے۔ کسی مومن کو خوش کرے، آج یہاں بیٹھ کے نیت کر کے جائے میں کس کی صلح کرا سکتی ہوں، میں نے آج یہ افضل ترین صدقہ کرنا ہے اور میں نے آج کس کو خوش کرنا ہے، یہ بھی یہاں سے طے کر کے جائیے، کیونکہ سب سے بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو ان میں سے ایک دوسرے کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر بھی سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جو ان دونوں کی خدمت کرتا تھا۔ یہ دونوں سفر کے دوران سو گئے اور سونے کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو خادم نے ان کے لیے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ یہ اسے کہہ کر سوئے تھے کہ ہم اٹھ کر کھانا کھائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ خادم نے بے پرواہی کی، وہ خود بھی سو گیا اور کھانا تیار نہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر اور عمر جب سو کر اٹھے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کھانا تیار نہیں تھا، تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، کن دونوں میں سے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یہ خادم جو ہے یہ تمہارے نبی کی نیند کے ساتھ سوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے تمہارے گھر والوں کی نیند کی موافقت کرتا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص جو ہے جیسے اللہ کے نبی سوتے ہیں یہ ویسے سوتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ جو ہم گھر والے ہیں ان کے مطابق سوتا ہے، جب وہ سوتے ہیں تو یہ بھی سو جاتا ہے۔ ان کا مراد یہ تھی کہ اس کو چاہیے تھا اپنا کھانا بنا لیتا اور اس کے بعد سوتا۔ جب ہم نے اسے کہا تھا کہ تم کھانا بنا لو، ہم نے اٹھ کر کھانا ہے تو اس کو کھانا بنا کے سونا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں نے یہ بات کی کہ یہ تو گھر والوں کی نیند کے مطابق یہ بھی سو جاتا ہے۔ اتنی بات کی۔ اب دونوں نے اس کو جگایا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ابو بکر اور عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے سالن مانگتے ہیں، کیونکہ خادم نے بنایا تو تھا نہیں، تو لہٰذا اللہ کے رسول کو ہماری طرف سے جا کے السلام علیکم بھی کہو
اور ان سے ہمارے لیے سالن مانگ کے لاؤ۔ اب یہ ان کے جو خادم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے تو ان سے سالن مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے ان دونوں کو سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ تم دونوں نے سالن تو کھا لیا۔ ابو بکر اور عمر نے جب یہ جواب سنا گھبرا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی طرف سالن لینے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا تھا اور آپ نے جواب میں کہا کہ تم دونوں نے تو سالن کھا لیا ہے، تو یا رسول اللہ ہم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ اگر کھایا ہوتا تو ہم آپ سے کیوں مانگتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر ہم نے کھایا ہوتا تو آپ سے کیوں مانگتے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں نے سالن تو کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات بڑے غور سے سننے کی ہے، آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کا گوشت تمہاری دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تم نے اس کی غیبت کی، اس کی غیر موجودگی میں تم نے کہا یہ تو ایسا ڈٹ کے سوتا ہے جیسے گھر والے ڈٹ کے سوتے ہیں، یہ تو نبی کی نیند کی موافقت کرتا ہے۔ تو یہ جو تم نے اس کی غیبت کی تھی، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تھا اور اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے دکھ رہا ہے۔ تم سالن تو کھا چکے ہو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کا۔ ذرا غور کیجیے، ہم اپنے خادموں کی کتنی برائیاں کرتے ہیں۔ خواتین بیٹھتی ہیں تو ان کا سب سے پسندیدہ ٹاپک یہی ہوتا ہے نوکروں نے تو بڑی جان کھا لی، اتنا تنگ کرتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اول تو روز چھٹی کر لیتی ہیں اور اگر آ بھی جائیں آدھا کام چھوڑ جاتی ہیں اور اتنے مطالبے کرتی ہیں کہ بندہ دیتے دیتے تھک جاتا ہے۔ ہمارے تو ٹاپکس ہی یہی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ یہ شخص تو گھر والوں کی طرح ڈٹ کے سوتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے تب کہا کہ جب اس نے کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تم نے غیبت کی ہے، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اس کی غیر موجودگی میں کہا، اور اس کا جو گوشت ہے میں تمہارے دانتوں کے درمیان لگا ہوا مجھے نظر آ رہا۔ سوچئے ذرا، میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر اور عمر گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خادم تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگے گا، کیا مراد؟ وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، میری بخشش تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا غیبت کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کی غیبت کر لیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بری بات کہیں جو اس کو بری لگتی ہے، یہی غیبت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے جھوٹی بات کہی تو آپ نے تہمت باندھ دی۔ تو اگر کسی کی غیبت کر لی ہے تو جس کی غیبت آپ نے کی ہے اسی سے معافی مانگیے، اور تب ہی آپ کی بخشش ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر نے کہا اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بخشش مانگیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ خادم ہی تم دونوں کے لیے اب استغفار کرے گا، وہ استغفار کرے گا تو تمہاری بخشش ہوگی۔ کیا مراد تھی؟ جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو۔ کیا خیال ہے؟ ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، یہاں بیٹھ اسی وقت ہی بیٹھ کے سوچیں کتنی غیبت کرتے ہیں، اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، اپنا حق سمجھ رہے ہوتے، اپنا حق سمجھ رہے ہوتے، بلکہ ہمارا سب سے پسندیدہ ٹاپک ہی یہی ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بولو، بتاؤ، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کم از کم اپنی غلطی کا ہمیں اعتراف تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک غلطی کا اعتراف نہیں ہوتا اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اصلاح تبھی ہوگی نا جب اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں قصور تو سارا ملازم ہی کا تھا، میرا تو تھا ہی نہیں، میرے تو سارے حقوق ہی تھے، اس کے تو سارے فرائض ہی تھے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کو کتنے بہترین انداز میں بتایا کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور غیبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسی خادم سے کہو وہ تمہارے لیے بخشش مانگے، اسی سے جا کے معافی مانگو۔ بس اللہ ہی ہمیں معاف کرے، اللہ ہی ہمیں معاف کرے، ورنہ ہم جو ہے نا اپنے اوپر بہت ظلم کر لیتے۔
ہم نے اپنے لیے بہت گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کیے ہوئے ہیں نا. اللہ ہم پہ رحم کرے اور اس محفل میں ہمارا جو بیٹھنا ہے اللہ اسے قبول کر لے، ہمارے سینے کھول دے تاکہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آنے لگ جائیں. جب یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو پھر عمل میں بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 39. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہو. اخلاق کا تعلق ایمان کے ساتھ. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھے اخلاق کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. ہم اچھا اخلاق اس کے ساتھ رکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. فلاں میرے ساتھ شاپنگ بڑی اچھی کرتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. فلاں کے ساتھ میری جو ہے نا بڑی باتیں بڑی اچھی کرتا ہے فلاں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ارے بھی نہیں، ہمارے اچھے اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا. تو جب اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. تو مومنوں میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، جو اپنے کندھوں کو بچھا کر رکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو حسن اخلاق، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ حسن اخلاق کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. اور حسن اخلاق کا معیار کیا ہے؟ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بلکہ میں آپ کو متفق علیہ حدیث بتانا چاہوں گی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں، لوگ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی عزت کیجیے، لوگوں کے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک اختیار کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ معیار ہوگا اس نے اخلاق کا. اور یہ معیار بڑا فطری ہے. کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے بس یہ سوچ لیا کریں اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتی تو مجھے کیسا لگتا. اگر تو آپ کو برا لگتا تو اس آدمی کو بھی برا لگ رہا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس آدمی کو بھی اچھا لگ رہا ہے. ہر جگہ پہ صرف ایک بات سوچ لیا کریں، اگر میں جس کو ڈانٹ رہی ہوں اس کی جگہ پہ میں ہوتی میں کیا فیل کرتی. جو میں فیل کرتی وہی وہ دوسرا فیل کرتا. اب ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ حسن اخلاق کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور حسن اخلاق کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ حسن اخلاق کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے ساتھ انسان قائم باللیل اور صائم بالنہار کا درجہ پا لیتا ہے. قائم باللیل سے کیا مراد ہے؟ راتوں کو قیام کرنے والا. اور صائم بالنہار سے کیا مراد ہے؟ دن کو روزہ رکھنے والا. تو میں نے بڑا غور کیا کہ بھئی حسن اخلاق کے ساتھ انسان اتنا بڑا درجہ کیسے پا لیتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ حسن اخلاق جب ہم نے کرنا ہے تو اس میں بھی ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. اپنی زبان بند رکھنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جو منہ میں آیا نہیں بکنا، جو غصہ نہیں کرنا، اگلے کے ساتھ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے. اور اس کام کے لیے انسان جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اپنے نفس پہ قابو پا ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک عبادت ہے. اور رات کو جو آپ نے اللہ کے ڈر سے آپ نے اپنے بستر کو چھوڑا اور اللہ کے حضور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ بھی عبادت کا ایک انداز ہے، یہ بھی عبادت کا انداز ہے، صرف ایک پہلو کا فرق ہے. اسی طرح کسی نے روزہ رکھا اور سارا دن وہ اللہ سے ڈرتا رہا کہ میں کچھ کھا نہ لوں، کچھ پی نہ لوں، کچھ گناہ نہ کر لوں، میرے روزے میں خرابی آئے گی. تو میں آپ کو بتاؤں وہ بھی ایک عبادت تھی. ایک عبادت روزہ رکھنا ہوئی، ایک عبادت تہجد پڑھنا ہوئی، اور ایک عبادت سارا دن اللہ کے ڈر سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا. تو مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ صرف پہلو فرق ہیں، ورنہ بنیاد سب کی اللہ کا ڈر اور عبادت ہونا ہے. حسن اخلاق بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اگلے نے مجھے کوئی بات کہی، میرا دل چاہتا وہ اسے 10 باتیں سناؤں، ایسا سبق سکھاؤں کہ اس کی اگلے پچھلے یاد رکھے، لیکن اپنی زبان بند کرنی اس وقت اللہ کے ڈر سے. مشکل مرحلہ ہے یا نہیں ہے؟
ہے اسی طرح کسی کے پر زیادتی نہیں کرنی، کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، یہ سارے عبادت ہی کے مختلف پہلو ہیں۔ تو جب ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے تو لہٰذا مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ 100% نہیں بلکہ 200% درست ہے کہ انسان اچھے اخلاق کے ساتھ رات کو قیام کرنے والے کا اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اب حسن اخلاق کے کچھ اور طریقے، وہ لوگ جو اپنے کندھوں کو بچھا کر رکھتے ہیں، حسن اخلاق میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ عاجزی، کندھوں کو بچھانا، اکڑنا ہو آپ کے اندر، عاجزی ہو، اگلے کے لیے آپ جو ہوں ملنسار ہوں، آسان ہوں، آپ سے ڈیلنگ کرنی آسان ہو۔ یہ ہے پہلا طریقہ اچھے اخلاق کا۔ وہ لوگ جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہیں، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت کا آغاز آپ کریں۔ لوگ برے نہیں ہوتے، ہم برے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے لوگ بڑے برے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ ارے بھی لوگ نہیں برے ہوتے، ہم برے ہوتے ہیں۔ ہم کون سا نیکی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں نیکی کروں گی۔ ارے بھی آپ کیوں نہیں نیکی کا آغاز کر لیتے؟ وہ برا ہے تو آپ بھی بری بن جاتی۔ آپ نیکی کا آغاز کیجئے، آپ پہل کیجئے، اور آپ پہل کریں گی، اگلا آپ کے ساتھ نیکی کرے گا، آپ کو اس سے محبت مل جائے گی۔ تو لہٰذا آغاز آپ کیجئے۔ اور میں دوبارہ وہی بات کہوں گی کہ لوگ برے نہیں ہوتے، برے ہم خود ہوتے ہیں، ہم بھی تو پہل نہیں کرتے۔ تو نیکی کا آغاز آپ کیجئے، محبت کا آغاز آپ کیجئے، اور ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو جو محبت کرتا ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیا سمجھ آئی ان دو باتوں سے؟ اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں تم محبت کرو گے تم سے محبت کی جائے گی، تم محبت نہیں کرو گے تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ تو پہل کس نے کرنی ہے؟ پہل آپ نے کرنی ہے، پہل آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا محبت نہیں کرتا آپ کریں، دوسرا آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا آپ رکھیں، دوسرا آپ کو سلام نہیں کرتا آپ سلام پہل کر لیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں لوگ برے نہیں ہوتے، برے لوگوں کے ساتھ ہم بھی برے ہوتے۔ تو لہٰذا اچھے اخلاق آپ نے اختیار کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک تو تواضع اختیار کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے، آپ کی گردن میں سریا نہ پڑا ہوا ہو۔ اور دوسری بات ہے محبت کا آغاز آپ خود کیجیے۔ آپ محبت کریں آپ سے محبت کی جائے گی، آپ محبت کسی سے نہیں کریں گی لوگ بھی آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ بڑا سیدھا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا